یہ بتائیں کہ یہ ڈکی بھائی والا جو کیس ہے، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی گرفتاریاں ہونی ہیں یا کوئی بڑے نام بھی آ سکتے ہیں آگے چل کے؟ اور اس میں ابھی تک کیا صورتحال ہے انویسٹیگیشن کی اور کیا چارج لگنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اب یہ ہے کہ اس کو 2 دن پہلے ڈکی صاحب کو نا جوڈیشل کر دیا گیا. اب یہ جیل جا چکے ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کہ ان کو مزید ریمانڈ مل جائے، لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی. دیکھو نا، جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں. ہم یہ ڈکی کے اگینسٹ نہیں ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، بلکہ میری ہمدردیاں ڈکی کے ساتھ. میں نے جو اس کی ویڈیو دیکھی جب اس کی پیشی ہوئی، یہ لاسٹ پیشی تھی، تو وہ اس کا ایسے تھا جیسے کہ اندر سے مر گیا ہو. لاچار لوگ، وکیل سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور مجھے اپنی اس قوم کے اوپر نا ترس بھی آ رہا تھا، رحم بھی آ رہا تھا، اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ڈکی صاحب کے لیے انہوں نے جو ریمانڈ کے لیے جو ریمانڈ چارج شیٹ جو پیش کی کہ ہمیں مزید ریمانڈ دیا جائے، وہ بڑے آرام سے وکیل صاحب نے اڑا دی. وہ کیا تھی کہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ برآمد کرنا، ہم نے یہ کرنا، ہم نے سے باقی پوچھ گچھ کرنی ہے، ہم نے باقی لنک معلوم کرنے، جو پچھلے پہلے دن سے لے کے یہ تیسرے چوتھے ریمانڈ تک لے کر آ رہے تھے. مطلب کوئی نئی بات نہیں تھی اس میں کہ یہ بتائیں کہ وہ تو کیا اب ان کو انہوں نے جوڈیشل کر دیا، جوڈیشل کے آرڈر ہو گئے. ان کے وکلا کا بڑا خوشی کا اظہار تھا، اور 22 دن ایک بندے کو انویسٹیگیشن میں رگڑا لو آن دے بعد بڑے خوشی کا اظہار کرے سن. انہوں نے لیگل ٹیم کیسی جناب جوڈیشل کرا دیا آخر بالآخر. دیکھیں، قانون جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ سائبر کرائم کا ہے، چاہے وہ فوجداری قانون ہے، چاہے وہ FIA کا ہے، قانون نے تو ایک اس کے اوپر جو شک لگائی ہے، جو اس کے اوپر الزام لگایا، وہ اس نے ثابت کرنا ہے. آگے سے وکیل صفائی یا آگے جو بھی اس کے آگے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کروانا ہے اور کہنا ہے یہ غلط ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. اور مجھے نہیں سمجھ آئی اس بندے کی. میرا خیال ہے جیسے کہ یہ کیس تھا، اس کیس میں 5 دن بعد یا 10 دن بعد اس کی بچت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 22 دن تک اس کا ریمانڈ چلا. تو اس کے اوپر چھوٹی سی میں بات کرنے لگوں، تو اس کو صرف اور صرف ایک ایز اے ماڈل بنایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نشان عبرت بنانا، اور لوگوں کو باقیوں کو ڈرا دینا کہ باز آ جاؤ، انسان دے بچے بن جاؤ. تو اب CCD تو ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی چیز ضائع کر دینی ہے، مار دینا یا کوئی کر دینا. تو اس میں انہوں نے جناب بڑا اچھا پلے کرتے ہوئے اس کو بنایا ہے وہ نشان عبرت. لیکن جو ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں کہ رجب بٹ کے لیے بھی انٹرپول سے رابطے کر لیے گئے ہیں، قتلو کے لیے بھی، اور کیا ندیم نانی والا اس کے لیے بھی، اور جو پاکستان میں موجود ہیں سسٹرالوجی، ان کو نوٹس، دوسرا میرا نوٹس جاری ہو گیا. اور ساتھ میں جو ہیں نادر جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کراچی کے لڑکے ہیں نوجوان، تو ان کو بھی وہاں پہ پیش ہوں گے. اچھا، ان سب کے نوٹسز جو ہیں نا، لینگویج تقریباً ایک جیسی، الزامات ایک ہی ہیں. جیلم میں 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں. یہ کوئی پتہ چلا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ایک فیملی کے لوگ ہیں، کوئی مختلف لوگ ہیں؟ کہ وقوع کیا ہے، کس نے قتل کر دیے ہیں؟ اور اتنا یہ تو بہت ایک بربریت والا واقعہ ہے. اچھا، یہ بابر حسین نامی ایک صاحب ہیں جو جیلم کے کوٹھا پرانا گاؤں کے رہائشی ہیں. تو ان کے گھر میں اس کے بھائی، والدین، ماں باپ، ان کی لاشیں ملی ہیں. اس کے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی، اور 2 بھائی، ایک باپ اور والدہ. اور اس کو ابھی تک یہ ایک معمہ ہے کہ وہ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، اور ان کو نا گلے کاٹ کے، شہر آگے کاٹ کے، ان کو بالکل ہی مطلب سلاٹر کر کے ان کو مار دیا گیا. اور ابھی تک فرانزک نے بھی اپنے نمونے لے لیے ہیں، اور اس واقعے بھی 3 دن ہو گئے ہیں اس کو سامنے آئے ہوئے. IG نے رپورٹ طلب کر لی ہوئی ہے، DPO سے بھی. تو ابھی تک کوئی اس کے ملزم کا سامنے نہیں آیا. کچھ انہوں نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھایا ہے، لیکن یہ کہ یہ اندھا قتل کی طرح ہے. لیکن مجھے اس کا پر یہ یقین ہے کہ جب اس کا انکشاف ہوگا بہت جلد ہو جائے گا. نہیں، کون ہے اس میں؟ کوئی مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، 2 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے. 4 لوگ ہیں، 3 مرد اور ایک خاتون. اور یہ جو میں نے بابر حسین نامی ایک شخص ہے، یہ اس کے عمر سے بچ گیا، جن میں بچ گیا.
بیٹوں کی؟ یہ کوئی 30-32 سال، 30 سال، 28 سال، اور میرا 35 سال، اور جو باپ ہے اس کی کوئی 60 کے قریب ہے، اور خاتون جو ہے اس کی بھی 58 کے قریب، ایسی ان کی یہ عمریں ہیں۔ اس ایج کے 3 مرد جو ہیں ان کو بڑا قابو کر کے یہ کیا گیا ہوگا۔ نہیں، اس میں آپ ذرا سوچیں نا کہ ان کو کوئی نشاور چیز دی گئی ہے، یا کچھ لوگ، زیادہ لوگ تھے جنہوں نے قابو کیا، اور قابو کر کے اس کو جو ان کو سلاٹر کر دیا۔ یہاں پہ نا میں اپنے کرائم رپورٹنگ میں ایک چیز میں بات کرتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے۔ کوئی نشاور چیز دیکھ کے، اس طرح کے جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی نشاور چیز دیکھ کے ان کو مطلب بے ہوش کر کے اس طرح کی سلاٹنگ کی جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ 4 لوگوں کو مارا گیا ہے نا، تو 10 کے قریب لوگ آئے ہوں گے، یعنی گن پوائنٹ کے اوپر قابو کیا، لیکن اس وقت اس طرح کا جو مرڈر ہوتا ہے نا، اس کا جو وہ چیخو پکار بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہیں روکی جا سکتی، گن پوائنٹ پہ بھی نہیں روکی جا سکتی جب آپ کسی گلے پہ شاہ رکھ پہ چھری چلائیں گے۔ تو یہ یقیناً کوئی اس طرح کی چیز نکلے گی۔ یہ قبل از وقت ہے، تفتیش جاری ہے، معائنے لے لیے گئے ان کے بلڈ کے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، قتل کے ساتھ ساتھ اغوا کے بھی واقعات جو ہیں وہ بڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سامیہ کا بھی پرچہ اغوا کا ہی ہے، اور سنا ہے کہ جنات نے کسی خاتون کو اغوا کر لیا۔ یہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی اس حوالے سے کہ جنات نے اغوا کر لیا؟ تھانہ کانا میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی کہ ایک خاتون ہے، اس کو نا جنات نے اغوا کر لیا۔ اس کی بازیابی کے لیے لڑکی کے گھر والوں نے، جو مطلب وہ شادی شدہ عورت تھی، انہوں نے جناب کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی کیا۔ تو ہائی کورٹ کی وہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں، انہوں نے پولیس کو بلا لیا، آئی جی کو بلا لیا۔ پھر اس کے اوپر ایک بڑی بن گئی انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی، جو خاتون کا نام ہے فوزیہ، ٹھیک ہے، جس کو تلاش کیا۔ اس کی ایج ہے کوئی 29 ایئرس اولڈ، 19۔ یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اور یہ میں نے آج تک کی اپنی جو کیریئر میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جنات کے خلاف کا مقدمہ درج ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس میں سوچنے والی بات ہے کہ اس میں جو ہے سی سی ٹی کیسے ان کو پکڑے گی اور کے ساتھ کیا کرے گی، جیسے آپ نے کہا۔ اچھا، اس میں ایک پیر صاحب بھی ہے، اس خاتون کے پولیس نے ابھی ریسنٹلی اپنی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ایک پیر کو گرفتار کیا ہے، جس سے وہ اکثر وہ خاتون بتایا گیا کہ دم کرانے جاتی تھی۔ اور دوسرا جو ہے نا، اس کے شوہر جو ہے رمضان، اس کو اور اس کی ساس کو جو ہے نا اریسٹ کیا۔ اب ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑا کوشچن ہے، پولیس سے پوچھا گیا کہ جنات علی کی سٹوری ہے، جنات اغوا کر دینے، سیدھے سنے جنات آ جا دینے، لڑکی غائب ہے، جنات ہیں۔ اور جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید قریشی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کو جنات اغوا نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز ہے، اور پاسبل ہے ان کا کہ خاتون کو قتل کر دیا گیا ہو۔ اس کے اوپر جو قتل کر کے الزام جنات پہ لگا دیا گیا، اور انہوں نے کہا اس کے اصل حقائق بہت جلد آ جائیں گے، ہم نے لوگوں کی اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی وہ بات بریک نہیں کی، نہ ہی باہر آنے دی کہ اس میں جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے وہ کہاں تک، کتنی حد تک واقعی وہ قاتل ہیں یا کوئی اور قاتل ہے۔ یعنی کہ پیر صاحب کے جنات کا مقابلہ انویسٹیگیشن کے جنات کے ساتھ ہے۔ جنات کے ساتھ اب یہ ہے کہ اب سی سی ٹی کے پاس کب جانا ہے؟ ابھی نہیں گیا، سی سی ٹی کے پاس نہیں گیا ابھی۔ ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کے جو جنات ہوں گے، اور چراغ جو ہوگا ایس ایس پی صاحب کا، وہ جب ان کے جنات جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کچھ دن میں۔